السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کا 8واں رکوع ہے، آیت نمبر 75 ہے، 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ جو مضمون بیان فرمایا ابتدائی آیتوں میں، وہ اہل کتاب عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے ان میں کیا بگاڑ آیا تھا، اعمال کے اعتبار سے ان کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوئی تھی، معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے ان کی زندگیوں میں کیا خرابیاں آئی تھیں، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور اللہ پاک نے ہمیں بھی قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنائیں، اپنے زندگیوں کے اعمال کو بنائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں، من ان تأمنه بقنطار، اگر تم ان کے پاس ڈھیر ساری امانت بھی رکھ دو، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔
اہل کتاب جو عیسائی ہیں اس میں بعض ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھائی کو بیان فرمایا ہے۔ خوبیاں کسی میں بھی ہو، آدمی جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، مسلمان ہو کہ غیر مسلم۔ کوئی غیر مسلم ہے اس کی زبان میں سچائی ہے، کوئی غیر مسلم ہے اس کے اندر امانت داری ہے، کوئی غیر مسلم ہے اس کے اندر جو ہے وعدے کا پورا کرنا ہے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا کہ اس کی اس خوبی کی تعریف کی جائے کہ بھی فلاں کے اندر یہ خوبی ہے، فلاں کے اندر یہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر اہل کتاب میں سے بعض، یہ آیت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بہت بڑے یہودی عالم تھے، آسمانی کتابوں کے جاننے والے، بلکہ پورا گھرانہ ان کا علمی گھرانہ تھا۔ ان کی پھوپھی انہیں آسمانی کتاب پڑھایا کرتی تھی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں تورات میں بیان فرمائی ہیں اس کو یاد رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ مدینہ منورہ میں آئے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے یہ مختصر سے کلمات نکل رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام لینوا بالکلام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں نرم گفتگو کرو، رشتوں کو جوڑو، راتوں میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اللہ پاک سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ عبداللہ ابن سلام نے جب یہ باتیں آپ کی زبان مبارک سے سنی تو ان کے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً اس موقع پر ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑے یہودی عالم تھے آسمانی کتابوں کے، ان کے پیچھے ایک پوری قوم، ایک خاندان، ایک کمیونٹی تھی، اپنی کمیونٹی کے، اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم تھے۔ خیرنا وابن خیرنا، سیدنا وابن سیدنا کہتے تھے لوگ، ہم میں سب سے بہتر ہیں یہ، اور سب سے بہتر ان کے والد بھی سب سے بہتر ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے مدینہ منورہ آیا، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، تاجر تھا، تو اس کے پاس ڈھیر سارا مال تھا، سونا تھا۔ اس نے دیکھا عبداللہ ابن سلام کو کہ بڑے نیک ہیں، بڑے شریف آدمی لگتے ہیں، کہا بھی یہ میری امانت ہے، آپ اس کو رکھ لیں، میں بعد میں لے لوں گا۔ نہ کوئی لکھت پڑھت۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آدمی چلا گیا، اپنا کام کیا، اپنے کام سے فارغ ہو کر کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ وہ امانت مجھے واپس کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کا تو اس کی امانت سے واپس کر دی۔ یہ ان کی فطرت میں، یہ ان کی طبیعت میں یہ خوبی تھی، اور اللہ پاک نے اس کی برکت سے ان کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ دیکھیں، امانت کا ادا کرنا چاہے کسی کے اندر ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اللہ تعالیٰ اس کی خوبی کی اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک ایمان والے کے اندر امانت کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان اور امانت دونوں جڑواں ہیں۔
لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی کے اندر امانت داری نہیں ہے اس آدمی کا ایمان نہیں ہے۔ امانت ایمان جتنا مضبوط ہے وہ آدمی بھی امانت دار ہے، زبان پہ، عمل پہ، مال کے اعتبار سے۔ تو دو بڑی خرابیاں اس آیت میں اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، امانت کا پورا کرنا اور عہد کا، وعدے کا پورا کرنا۔ امانت کا لحاظ کرنا کہ بھی امانتیں ہیں، کسی نے مال دیا، اس مال کی امانت ہے، اس کو ادا کرنا۔ یؤدیہ الیک، آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے، وقت آ گیا فوراً واپس کر دیے۔ کسی نے امانت رکھوائی، فوراً واپس کر دیے۔ معاملات کا دین بہت 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 طاقتور ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ آدمی عبادات کے ذریعے عبادات کا بڑا اہتمام کرتا ہے، لیکن معاملات، مالیات کا جو دین ہے، معاملات والا جو دین ہے، یہ دین میں آدمی کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس قنطار، ڈھیر سارا مال بھی اگر لا کر رکھ دیں امانت کے طور پر، تو یؤدیہ الیک، جیسے ہی مانگے اس کو واپس کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا ومنہم، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں، بعض ایسے بھی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ومنہم میں مجھے نہیں ہونا ہے، میرا مالیات کا دین، میرا معاملات والا دین ایسا نہیں ہونا ہے کہ ان تأمنہ بدینار، اگر کوئی ایک دینار بھی امانت میں رہ دے، ایک دینار، ایک روپیہ، ایک ڈالر بھی اگر کوئی امانت دے دے، قرض ہم کسی سے لے لیں، لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، وہ تم کو ادا ہی نہ کرے، الا مگر ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ تم اس کے سر پر نہ کھڑے رہو۔ آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، واپس کرنے کا وقت آئے تو واپس ہی نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی جو قرض دیا ہوا ہے بس وہ تو اس کے سر پہ کھڑا رہتا ہے کہ بھئی کہ آپ قرض ادا کریں، میری امانت واپس کریں، میرا پیسہ واپس کریں۔ یہ خیانت ہے۔ اہل کتاب کی پچھلی آیتوں میں دینی خیانت کو بیان کیا، اب دنیاوی خیانت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، اگر ان کے پاس ڈھیر سارا مال بھی آئے، ان کی طبیعت میں ان کا ایمان، ان کی طبیعت ایسی ہے، ان کے اندر نیکی ایسی ہے، یؤدیہ الیک، وہ امانت دار ہیں اپنے امانت کو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا، تین باتیں جس کے اندر ہوں وہ آدمی وہ نفاق اس کے اندر نفاق کی علامتیں ہیں۔ اذا اؤتمن خان، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اگر وعدہ کرے تو وعدے کو توڑتا ہے۔ یہ ہماری عملی زندگی سے یہ دین تعلق رکھتا ہے روزانہ۔ دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں، ایک امانت کا ادا کرنے والا، مالیات کا دین صاف ہے، معاملات کا دین صاف ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس کا مالیات کا اور معاملات کا دین بگڑا ہوا ہے اور اس کے پاس کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر اور اس پہ خوش فہمی کیا ہے، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اللہ، یہ امانت کیوں ادا نہیں کر رہے؟ کسی سے مال لے کر، کسی سے قرضہ لے کر واپس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ وجہ بیان کر رہے ہیں، کہیں وہ وجہ کی کوئی شکل ہماری زندگی میں تو نہیں ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ،
یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ لیس علینا فی الامیین سبیل۔ امی کہتے ہیں یہ سب جاہل ہیں، یہ سب ان پڑھ ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم نحن ابناء اللہ ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ ہوتا نا بعض مرتبہ آدمی مالیات میں جو ہے گڑبڑ کرتا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، لیکن مالیات کا دین، بہن کا حق ادا نہیں ہوا، وراثت ادا نہیں ہوئی، قرضہ ادا نہیں ہوا، اور خوش فہمی میں ہے کہ میں تو دین پہ بہت چل رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ جیسے ان کو ہوا، انہوں نے کہا لیس علینا، ارے ہم پہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے، ان لوگوں سے جو ہے نا پیسہ وصول کر کے واپس نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، ہم جو ہے نا ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، ہمارا نسب بہت اونچا ہے، ہم بڑے عبادت گزار، بڑے تہجد گزار، بڑے دیندار ہیں، اللہ معاف کرے گا۔ آدمی معاملات کے گڑبڑ کو عبادات سے فکس کرنا چاہتا ہے، معاملات کے گڑبڑ کو تہجد اور وظائف سے فکس کرنا چاہتا ہے، نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ پانی کے برتن میں سوراخ کہیں اور ہے اور فکس کہیں اور کیا جا رہا ہے، تو کہاں سے زندگی کی ساری بے برکتیاں برکتیں وہاں سے نکل رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ معاملات کا دین بھی گڑبڑ ہے۔ اور اس پر یہ کہتے ہیں اہل کتاب وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، نہیں اللہ نے کہا ہے، نہیں یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ دل کے اندر اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ہی بنایا ہوا ایک پلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا ہے۔ تو دو قسمیں بیان فرمائی، ایک ہے امانت کو ادا کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت، آپ کا لقب امین تھا، آپ کا لقب صادق تھا، 40 سال تک لوگوں نے آپ کی امانت کو اور آپ کی سچائی کو دیکھا، اور واقعات سیرت کی کتابوں میں ہیں، اور آپ کی امانت سے اور سچائی سے لوگوں میں اعتماد پیدا ہوا، اور اس اعتماد کی بنیاد پر جب آپ نے اللہ کی بات کہی تو اس موقع پر لوگوں نے، جن کی طبیعت میں سلامتی، فطرت صحیح تھی، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ جب آدمی معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے اس پر بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اس پر سے ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے، تو ایک قسم وہ، دوسری قسم کیا ہے؟ معاملات میں گڑبڑ ہے، اور اس پر خوش فہمی ان لوگوں کو یہ تھی، یہ سب جاہل، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمیں تو کوئی جہنم ہے نہیں، ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، ان کے ساتھ اس طرح ان کے مال کو ہڑپنا جائز ہے۔ کہیں یہ بات ہمارے اندر تو نہیں آ رہی کہ میں عبادتوں میں، تلاوتوں میں، وظائف میں، ذکر و اذکار میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں، اور میرا معاملاتی دین، مالیات کا دین، حقوق العباد والا دین یہ گڑبڑ میں ہے، اور میں خوش فہمی میں ہوں کہ اس کو یہ فکس ہو جائے گا؟ نہیں، بلا، ہرگز نہیں، بلا، من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین، جس شخص نے عہد کو پورا کیا، جس شخص نے اپنے عہد کو، اپنے اقرار کو پورا کیا، واتقا، اور خیانت سے بچا، اللہ کی نافرمانی سے بچا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی متقیوں سے، پرہیزگاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ لا یحب الخائنین ایک جگہ فرمایا، خیانت کرنے والوں سے اللہ پر جو ہے اللہ تعالی محبت نہیں کرتے۔ جو شخص اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا ہے، جو وعدہ کسی مخلوق کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس عہد کو پورا کرے۔ کتنی بڑی بات ہے عہد کو پورا کرنا، کہ صبح سے لے کے شام تک آپس میں بات چیت سے کتنی چیزیں طے ہوتی ہیں کہ ہم کرتے ہیں،
کتنی تاکید قرآن کے اندر حدیثوں میں آئی ہے وعہد کو پورا کرنے کی، اور عہد کے توڑنے پر کتنی وعیدیں آئی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ من اوفا، جس نے عہد کو پورا کیا، واتقا، اور اللہ سے ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیوں سے، پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ یشترون بعہد اللہ وایمان، اللہ کے عہد کو، اللہ کے عہد کو، بعہد اللہ، اللہ کے عہد، اللہ کے اقرار، وایمانہم، اور اپنے قسموں کو، قسم جو ہوتی ہے آپس میں قسمیں کھاتے ہیں، اپنے قسم کو دنیا کے بدلے میں، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا، یشترون، بیچ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں دنیا کے نفع کو لینے کے لیے، دنیا کے فائدے کو لینے کے لیے، اپنے عہد کو توڑ دیا، اللہ سے کیا ہوا عہد تھا، اللہ کے بندوں سے کیا ہوا عہد تھا، توڑ دیا۔ کیوں توڑا؟ بھئی فائدہ مل رہا ہے۔ اور اپنی قسموں کو توڑ دیا، کیوں؟ تو بیچ دیتے ہیں۔ کیوں بیچتے ہیں؟ معاملات میں آدمی قسم کھاتا ہے، مالیات میں قسم کھاتا ہے۔ 5 باتیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے فرمائیں۔ سوچیں معاملات کا، حقوق العباد کا دین کتنا بڑا، کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ ایمان اور عبادات سے ایمان بنتا جاتا ہے، اور جو ہے معاملات اور معاشرت کے بگاڑ سے یہ دین ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے دین کی حفاظت معاملات اور معاشرت سے کرنی چاہیے۔ اپنے دین کی حفاظت، جیسے آدمی کماتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، سیف باکس رکھتا ہے، اس میں اپنا سرمایہ رکھتا ہے۔ ہمارا بینکوں میں جو ہے باکسز ہوتے ہیں، زیورات لے جا کے رکھتے ہیں، کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ ہمارا سرمایہ عمل ہے، ہمارا سرمایہ عمل ہے، اس کو ہم سرمایہ سمجھیں۔ یہ سرمایہ ہے، یہ ایسا سرمایہ ہے جو موت پہ کام آنے والا ہے، قبر میں کام آنے والا ہے، آخرت میں کام آنے والا۔ اتنا قیمتی سرمایہ، اس کو بچانا ہے، اس کی حفاظت حقوق العباد سے ہے، اس کی حفاظت حقوق العباد سے ہے۔ ورنہ ہماری ساری نمازیں، ہماری سارے روزے، ساری تراویحاں، سارا ہمارا سب کچھ حق تلفی کی بنیاد پر سب ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن بندہ اٹھے گا اس حال میں جیسے بینکرپٹ ہو۔ دوستو بہت اسی لیے اللہ نے اپنے معاملے میں بڑی سخاوت رکھی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ہم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، آدمی سوچے۔ 5 باتیں اللہ نے فرمائی، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں تھوڑے سے نفع کے بدلے، دنیا کے نفع کے بدلے، کیا باتیں ہیں ان کے لیے، کیا سزائیں دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک لا خلاق لهم، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ آخرت میں وہاں کوئی حصہ، آخرت کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ آخرت کا حصہ معافی ہے، مغفرت ہے۔ لا خلاق لهم، کہاں پر؟ آخرت میں۔ ہو سکتا دنیا مل جائے، ہو سکتا ہے 4 پیسے مل جائیں، قسمیں توڑ کر، عہد توڑ کر کچھ دنیا کا نفع آدمی کو مل سکتا ہے، لیکن لا خلاق لهم، کوئی حصہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے فی الآخرہ، آخرت میں۔ سادہ سادہ ترجمہ، آسان انداز میں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا ان سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا کا مطلب اللہ کا کلام جو ہے نا، محبت والا کلام۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ،
اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اللہ تعالی محبت کی، رحمت کی نگاہ سے۔ قیامت کے دن جس پر اللہ کی رحمت ہٹ جائے، سوچیں وہ کیا ہوگا اس کا حال۔ 4 پیسوں کے لیے آدمی جو ہے نا کتنی اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، 4 پیسوں کے لیے۔ اسی لیے دوستو، یہ اللہ کے کلام کے پڑھنے کا، سننے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ آدمی اپنی زندگی کو بنائے۔ اپنی زندگی بنتی ہے حقوق اللہ، حقوق العباد والے دین سے۔ لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں فرمائیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ پاک کر دیں گے، ہاں، ان کے گناہوں سے پاک نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کو اسی غلاظت میں، اسی میں چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ دیکھو یہ عمل کتنا اہم ہے، عہد کو پورا کرنا۔ بات چیت میں آدمی کہتا ہے میں یہ کام کروں گا، کر ہی نہیں رہا۔ آدمی ایکسکیوز پیش کر دے، میں مصروف تھا، میں نہیں ہو سکا، مجھے نہیں کر سکا۔ یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامتیں جو بیان کی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں اٹھ جائیں گی، اور ایسے کرنے والے پورے کمیونٹی میں ایک دو رہیں گے۔ ارے فلاں آدمی بڑا امانت دار ہے، فلاں آدمی تو بات بہت صحیح کرتا ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، اچھا، لوگ تعریف کی طرح یاد کریں گے۔ ایمان کی یہ صفت ہے، امانت ایمان کی صفت ہے، وہ بات کو پورا کرنا۔ نقصان دیکھو کتنی بڑی کہ آخرت میں جنت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق دبایا، اس نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ معمولی سی چیز ہو اس پر بھی جہنم؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ درخت کی ٹہنی کتنی معمولی ہے، اور یہاں پر جو ہے کیا ہے، مختصر سی دنیا، فنا ہونے والی، پانی کا بلبلہ ہے، کب ختم ہو جائے پتہ نہیں۔ اس دنیا کے لیے ہمیشہ رہنے والی آخرت کو آدمی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اپنے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں فرمائیں گے، خوش بات کرنے کا مطلب بات کس سے کرتے ہیں؟ جس سے آدمی خوشی محسوس کرتا ہے اسی سے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہوں سے، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ انہیں ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، انہیں پاک نہیں کریں گے۔ پاک کرنے کا مطلب کیا؟ ایمان، جسے حدیث میں آتا ہے بخار آدمی کو پاک کر دیتا ہے، کیا گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن بندہ گناہوں کے ساتھ آئے گا، کوئی اللہ کے ساتھ اس کا ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ اس کو پاک کیا جائے۔ اس نے عہد توڑا ہے، اس نے جو ہے نا وعدہ خلافی کی ہے، اللہ کے بندے کے حق کو جو ہے ان سے توڑا ہے۔ اور پھر 5ویں بات فرمائی اس کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ سوچیں، عہد کو پورا کرنا، بات کو پورا کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ ہم بچوں سے کہہ دیتے ہیں، گھر والیوں سے کہہ دیتے ہیں، کہاں سے بات پورا کرنا، اس میں جو ہے آدمی معافی مانگے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، یہ سب پرانی پچھلی ان لوگوں کی باتیں بیان کر کے اللہ ہمیں سنا رہے، یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں، ایک جماعت، ایک گروپ، ایک فریق ایسا بھی ہے اہل کتاب میں۔ کیسا ہے بھائی؟ یلوون السنتہم بالکتاب، اپنی زبانوں کو کیا کرتے ہیں؟ مروڑ کر، اپنی زبان کو مروڑ کر جو ہے کیا کرتے ہیں؟ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ مروڑ کر پڑھنے کا مطلب زبان ٹیڑھی کرتے ہیں کتاب سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی بالکل
اللہ کی کتاب جو ہے امانت ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا علم امانت ہے، اس میں نہ آگے نہ پیچھے کرنے کی کوئی، اسی لیے علم کو پھیلانا جتنی بڑی فضیلت اور ثواب کا کام ہے، علم کو چھپانا اتنی بڑی وعید ہے۔ ان الذین یکتبون ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا وہ چھپائیں، اگر چھپانے کی چیز نہیں ہے، آدمی بول دے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی سب سے بڑی جو جڑ ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ سب تمام برائیوں کی جڑ ہے، چاہے وہ عہدے کی شکل ہو، چاہے وہ مال کی شکل ہو، نام کی شہرت کی شکل ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ اللہ کی کتاب کو کیا کرتے ہیں؟ زبان مروڑ کر، نہیں، اس میں ایسا لکھا ہے، ایسے الفاظ، ایسی چرب زبانی، ایسی فصاحت، ایسی کہ لتحسبوہ من الکتاب، سننے والا اگر وہ سنے تو سمجھتا واقعی یہ تو اللہ کی کتاب بتا رہے، حالانکہ اس کی تفسیر کو مروڑ دیا، اس کے ترجمے کو مروڑ دیا، اور بولنے والا ایسا بول رہا ہے کہ سننے والے کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ یہ ان کی بات سنا کر اللہ ہمیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، لیکن جو ہے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے کلام کی تشریح کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریح کون کر رہے ہیں؟ ترجمانی کا کس کو حق ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کس کو ہم سن رہے ہیں؟ کس کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا بولتے ہیں، کیا صرف بولنا ہی رہ گیا معیار؟ الفاظ رہ گئے، فصاحت اور بلاغت ہی ہے معیار ہے؟ آدمی سوچے، آدمی ڈرے نہیں، ہر کتاب پڑھنے کی، ہر بات سننے کی، ہر جملہ نہیں، لتحسبوہ من الکتاب، سننے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جو لوگ سنتے تو وہ تو ملائی ہوئی جو چیز ہے، مکس کی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کے کلام کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے، دھوکہ دینے کے لیے زبان سے بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ ذرہ برابر بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے دلوں میں اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ پر۔ بولنے والا وہ سمجھتا ہے یہ تشریح نہیں ہے اللہ کے کلام کی، یہ تشریح نہیں ہے حدیث کی، لیکن کیوں کر رہا ہے؟ نام اپنا، شہرت اپنی، عہدہ اپنا، یہ چیزیں پیاری ہیں، اسی لیے اپنی زبان اللہ نے بولنے کا سلیقہ دیا ہے، تو بس یہ چرب زبانی، فصاحت اور بلاغت یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ نجران کا وفد آیا ہوا تھا، ان سے بات کی، سوال جواب ہو رہے تھے، سوالات کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دے رہے ہیں، ان کے ہر سوال پر آپ جواب دے رہے ہیں۔ تو ایک آدمی اس میں سے کہتا ہے، اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے تھے آپ کی عبادت کریں؟ اس مجمع میں ایک آدمی نے پوچھ لیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عبادت کر رہے تھے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی اسی طرح آپ کی عبادت کریں، آپ کی پرستش کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر؟ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، ہم تو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے غیر کی بندگی کی دعوت نہیں دے رہے۔ فوراً یہ آیت نازل ہوئی، کیا ہے اس میں؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں، یہ گنجائش ہی نہیں، کسی بشر کے لیے،
چاہے آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کسی بشر سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی، فہم عطا فرمایا، نبوت والنبوت، نبوت عطا فرمائی۔ سوچے، اللہ نے کتاب دی، نبوت دی، فہم دی، ان سب کا تقاضا کیا ہے؟ توحید ہے۔ ان سب کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے، ہاں، شرک سے بچنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا۔ کتاب کیوں اتاری گئی؟ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ نبی کو کیوں بھیجا گیا؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ تو کسی بشر کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ آپ نے فرمایا کان بشرا من البشر، ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ ہاں، آپ اپنے کپڑوں کو جو ہے سی لیتے تھے، اونٹنی کا جو ہے بکری کا دودھ نکالتے تھے، اور کبھی جو ہے چپل ٹوٹ گیا تو اس کو سی لیتے تھے۔ آپ ایک عام آدمی کی طرح، بشر۔ کسی بشر کے لیے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوت، کہ اللہ نے کتاب دی ہو، دین کا فہم اور حکمت دی ہو، اور نبوت عطا فرمائی ہو، جس کا ایک تقاضا کیا ہے؟ بندگی اللہ کی ہے، شرک سے، کفر سے بچنا ہے۔ اللہ نے کسی کو یہ نبوت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی۔ ثم یقول للناس، کتاب ملنے کے بعد وہ پیغمبر جو ہے لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ہاں؟ لوگوں سے یوں کہے میرے بندے، میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر۔ یہ نبوت کے خلاف ہے، یہ کتاب کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ بالکل نہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ کوئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام بتایا، نبوت کا مقصد بتایا۔ ہر نبی دنیا میں آتے ہیں، آ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں بھی دین کے لیے قبول کیا ہے، ہم بھی اگر دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات گھسی ہوئی ہونی چاہیے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑیں، اپنی ذات سے نہیں جوڑیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ جو شخص لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑے گا وہ ختم ہوگا، جو اللہ سے جوڑ دے گا وہ باقی رہے گا۔ ہاں، ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ سے جڑیں، اللہ کے دین سے جڑ جائیں، اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں، سنت سے جڑ جائیں، یہ اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر یہ نہیں کہا کھڑے کہ میرے سے جڑ جاؤ، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، مجھے نہیں۔ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، سبحان اللہ۔ لیکن وہ تو یہ کیا ہے؟ اللہ، تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، ربانیین، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ ہاں، وہ نبی کیا کہتے؟ وَلَكِن كُونُوا، تم سب کے سب ہو جاؤ ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، ربانیین، کتنا بڑا، کتنا بہترین جملہ ہے۔ اللہ والے، اللہ سے جڑنے والے، اللہ سے تعلق والے، اللہ کی بندگی کرنے والے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، دو کام تم کرتے ہو، دو کام، اس وجہ سے کہ تم اللہ کی کتاب کو سکھاتے ہو اور خود بھی اس کتاب کو پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو سکھا رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہی توحید ہے، اس کا مقصد ہی اللہ سے جڑنا ہے، اس کا مقصد ہی اللہ والے بننا ہے۔ اللہ کے دین، اللہ والے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین پر چلنے والے بن جانا ہے۔ ہاں، اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، انہوں نے اس کتاب کی ناقدری کی، اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی۔ ہاں، کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب سکھا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ میرے اندر دین آئے، میرے اندر دین آئے، میرے اندر اللہ سے تعلق پیدا ہو،
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللہ کی کتاب پڑھنا پڑھانا بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سیکھے اور سکھائے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو موت تک سیکھنے والا سکھانے والا اللہ ہمیں بنائے. خیر پوری امت میں سب سے بہتر. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور یہ حکم نہیں دیتے تم سب کو، ہاں، اور یہ تمہیں حکم اور تم کو یہ حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا، یہ پیغمبر کیا اس بات کا تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو رب بناؤ، اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کو رب بناؤ؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، ایأمرکم بالکفر، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دیں گے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اسلام میں آ چکے ہو. وہ تو پیغمبر تو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں. ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، پیغمبر یہ کہیں گے تم مجھ سے جڑو؟ یہ تو نہیں. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خرابیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اللہ سے جڑنے والا، اللہ سے تعلق رکھنے والا بنائے. اور خاص طور پر جیسے دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، امانت اور عہد کا پورا، امانت کا پاس لحاظ رکھنا اور اپنے عہد و پیمان کو اس کو پورا کرنا، یہ بہت بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.